الحمدللہ رب العالمین۔ ماہ قرآن میں قرآن کے ساتھ محبت و الفت کے اظہار اور قرآن کریم کے عالی شان پیغام سے آگاہی کے لیے دیکھیے پروگرام گلدستہ قرآن۔ آج رب کا قرآن پڑھ کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم انشاءاللہ تیسرے سپارے کے چند اہم نکات ان کے اوپر نظر ڈالیں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ خیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کے فیوز انوار سے نوازے اور ان پہ عمل کرنے کی بھی باتوں پہ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سورہ بقرہ چل رہی تھی، پہلے سپارے سے شروع ہوئی، دوسرے سپارے میں بھی رہی، اب بھی اس کے کچھ رکوع 8 رکوع تقریباً اس سپارے میں بھی ہیں۔ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے، جن کا ذکر پچھلی آیات میں بھی گزرا، ان میں سے بعض کو بعض پہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی۔ پہلے سپارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ تو ایمان کے اعتبار سے کہ ان سب پہ ایمان لانے کے اعتبار سے ہم ان میں فرق نہیں کرتے، لیکن ان کی فضیلت کے اعتبار سے ان میں فرق ہے کہ بعض کو بعض پہ اللہ نے فضیلت بخشی۔ اولو العزم جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں، وہ 5 ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 5 رسول۔ اسی طرح یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بعض کا ذکر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے خاص معجزات عطا فرمائے اور روح قدس سے ان کی مدد فرمائی، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان پچھلی امتوں میں بھی بعض لوگ بعض سے قتال نہ کرتے، یہ جہاد کی فرضیت نہ ہوتی اور لڑائیاں یہ جنگیں نہ ہوتیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ واضح نشانیاں اور واضح آیات آ جانے کے باوجود لوگ اختلاف کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے دفع کرتا ہے، جس نے ہم نے پچھلی سورہ سپارے کے آخر میں بھی پڑھا تھا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو یہ قتال نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے فیصلے فرماتے ہیں اپنے لوگوں کے درمیان۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں ایمان والوں کو کہ اپنے رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے اسے خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے جس دن کوئی سودا، کوئی عوض دینا، کوئی نذرانہ کام نہیں آئے گا جان چھڑانے کے لیے، اس دن کچھ بھی پیش کرنے کے لیے نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد آیت الکرسی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہی حی القیوم ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور زمین اور آسمان کے تمام خزانے اسی کے لیے ہیں، اور کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا؟ سفارش کی اجازت بھی اللہ کی طرف سے ہوگی، اور جن کے لیے اللہ اجازت دے گا انہی کے لیے سفارش جو ہوگی، انبیاء کی، رسل کی، شہداء کی، اولیاء کی، وہ کام آئے گی۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، کہ اس کے ہاں شفاعت انہی کے لیے فائدہ مند ہوگی جن کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مانگنی بھی چاہیے، اور اس کے اسباب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ ہر اذان کے بعد جو مسنون دعا ہے اذان کی وہ پڑھنا، اور اسی طرح صبح و شام 10 دفعہ اگر درود پاک پڑھا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام بھیجا جائے، تو اس کے بارے میں بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لازم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنا، تو صحیح العقیدہ رہنا، عقیدہ صحیح اس کی کھوج میں رہنا اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا، تو ان سب چیزوں کے پھر ساتھ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا کہ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے نصیب کرے، تو یہ سب جو ہیں اسباب ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یہ تمام انسان جو ہیں، دنیا والے جو ہیں، جتنے بھی علوموں کے یہ ماہر بنتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ اللہ کے علوم میں سے ذرہ برابر بھی حاصل نہیں کر سکتے، مگر جتنا اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا کھول دیتا ہے لوگوں کے اوپر۔ اور اللہ کی جو کرسی ہے یہ آسمانوں اور زمینوں کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، اور یہ غیب کی وہ باتیں ہیں جن تک نہ اب تک سائنسدان پہنچ سکے ہیں، اور صرف اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی خبریں ہیں کہ آسمانوں اس کے اوپر کیا ہے اور کیا نظام ہے، کرسی کیا ہے، عرش کیا ہے، اور وہ کیا سارا جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل مشکل نہیں ہے زمین اور آسمان اور اس میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرنا، اور وہ بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ قاعدہ بیان فرما رہے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اختیار کرنے میں، دین کو اپنانے میں کسی کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے واضح کر دیا ہے، تو جو ہدایت کے راستے پہ آ جائے گا اس نے بہت مضبوط وسیلہ تھام لیا، اور
اللہ تعالیٰ کی تک اس کو پہنچا دے گا اور اس میں اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کی باتوں کو سننے والا، اس کی دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، اور اللہ ہی ہے جو ایمان والوں کو دوست ہے، جو انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لے جاتا ہے، اور کفار جو ہیں طاغوت ان کے دوست ہیں کہ جو انہیں روشنیوں سے نکال کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے اوپر ثابت قدم رکھے، اور جہاں جہاں پہ ہماری زندگیوں میں، ہماری سوچ میں، ہمارے دلوں میں اندھیرے ہیں، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا نور بھر دے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ ہے کہ کس طرح اس نے کفر کیا، اور بلکہ وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب کا تو یہ نظام ہے، کائنات وہ چلا رہا ہے، سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر رب ہے تو ایسا تو مغرب سے نکال کے دکھا سورج کو۔ تو وہ وہاں پہ بے بس ہو گیا۔ اسی طرح پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک قوم کو دیکھا، ان پہ وہ سب لوگ مرے پڑے تھے، اور ان کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ لوگ کیسے زندہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر موت کو واقع کر دیا، اور پھر ان کو زندہ کیا، اور پھر پوچھا کتنا جیے ہو، انہوں نے کہا دن یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں گا میں، اور انہوں نے کہا نہیں، تم 100 سال تک جو ہے وہ میں نے تمہارے اوپر موت کو حاوی رکھا ہے، مسلط رکھا ہے، اور دیکھو اس سارے عرصے میں تمہارے کھانے کو خراب نہیں ہونے دیا، اور ساتھ وہ دیکھو تمہارا جو گدھا تھا، جو تمہاری سواری تھی، اس کو دیکھو کس طرح ڈھانچہ بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے اس گدھے کے ڈھانچے کے اوپر اس کے گوشت چڑھا کے اور اس کے اوپر اسے زندہ کر کے دکھایا، اور پھر ان نے سارا کچھ دیکھ کے کہا کہ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جان گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کے بعد واقعہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ ایمان تو میں لاتا ہوں، لیکن میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو کوئی شک ہے اس میں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، صرف دل کے اطمینان کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا 4 پرندوں کو آپ اپنے ساتھ ہلاؤ، انہیں رکھو، پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے 4 مختلف پہاڑوں پہ پھینک دو اور رکھو، اور اس کے بعد اپنی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری طرف دوبارہ جڑ کے اور دوبارہ اپنے جسم مکمل کر کے اللہ کے حکم سے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دکھایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ انبیاء بھی اور ان کی بات سننے والے امتی بھی اس بات پہ یقین کامل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک نظام رکھا ہے، اللہ اس کے حساب سے چلا رہا ہے، لیکن کوئی بھی کام اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو عاجز کر سکے۔ تو اللہ کی قدرت کاملہ پہ یقین جتنا مضبوط ہوگا، اتنا یقین سے ہم اپنی دعائیں مانگیں گے، اتنے یقین سے ہم اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھیں گے، اتنی ہماری پریشانیاں چھوٹی ہو جائیں گی، اور اتنی اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو وسعت ہے، اس کا جب استحضار دل میں ہوگا تو عبادت میں بھی لطف آئے گا، اور ہمیں اپنے مسائل اور پریشانیاں وہ بھی چھوٹے لگنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب اللہ دے رہے ہیں، اور بعض اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ احکام بھی فرما رہے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے تم ایک دانہ بوتے ہو اور اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر ایک بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کئی 100 گنا کر کے بڑھا کے دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیکن اگر یہ تم لوگوں کو دکھانے کے لیے اور صرف فیم کے لیے اور صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے اور واہ واہ کروانے کے لیے یہ خرچ کرو گے، تو اس کی مثال بھی اللہ نے دی ہے، جیسے چٹان کے اوپر تھوڑی سی مٹی ہو اور اس کے اوپر کو بندہ بیج پھینک دے، حالانکہ ہلکی سی بارش بھی آئے گی تو وہ ساری مٹی جو ہے وہ چلی جائے گی، اور نہ بیج رہے گا، نہ مٹی رہے گی، نہ اس کا فائدہ رہے گا۔ تو نیکی وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو، اللہ کو دکھانے کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ایسا نہ کرنا کہ اللہ کے راستے میں خرچ تو کرو، لیکن جن کو دے رہے ہو ان کو حقیر سمجھنا شروع کر دو، اور یہ خرچ کرنا تمہیں متکبر بنا دے اور ان کو تم تکلیف پہنچاؤ۔ اور اگر تمہیں اتنا اپنے خرچ کرنے پہ گھمنڈ ہے تو اس سے نہ خرچ کرنا بہتر ہے، بلکہ اچھے طریقے سے معذرت کر لینا یہ بہتر ہے، اس سے کہ تم کسی کو صدقہ دو، خیرات دو، اس کی مدد کرو، اور پھر اس کے بعد اس کو تانے دیتے رہو، میں نے دیتے رہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے صدقات کو کا اجر ضائع نہ کرو اس کے بعد احسان جتلا کے یا تکلیف دے کے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کا تو بہت، اس کی مثال ایسی ہے کہ انہوں نے کوئی اللہ کے ہاں گویا ایک ایسا باغ لگا لیا جو اونچائی پہ ہے، بلندی پہ ہے، بارش بھی پڑتی رہتی ہے، بوندا باندی بھی ہوتی رہتی ہے، اور پھل بھی اس کا جو ہے لگتا رہتا ہے۔ یعنی جتنا اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا، دنیا اور آخرت کے اتنا ہی فائدے انسان کو میسر آئیں گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ تم جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، بے شک کھجور کے ایک ٹکڑے سے کیوں نہ ہو، کھجور کے ایک حصے سے کیوں نہ ہو۔
تو کچھ بھی لا تحقرن من المعروف شیئا، کچھ بھی خرچ کرتے ہوئے، کوئی بھی نیکی کرتے ہوئے اس کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، لیکن بڑی سے بڑی نیکی کے اوپر بھی تکبر نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح پھر ایک اور بہت زبردست ضابطہ اور بہت ذہن میں رکھنے والا اور اہم ضابطہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ۔ ایک تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، زمین سے نکلنے والے جو غلے ہیں، جو زرعی فصلیں ہیں، کھیتیاں ہیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، اس کے حوالے سے بھی حکم ہے۔ اور دوسرا، ایسا مال نہ دو کہ اگر تمہیں مجبوری کی حالت میں کبھی وہ لینا پڑ جائے تو تمہارا منہ بن جائے اور تمہارا منہ لٹک جائے ایسی چیز کو دیکھ کے، اور تم بہت بے دلی سے ایسی چیز قبول کرو۔ تو جو چیز تم لینا خود قبول نہیں کرتے، اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اپنے گھر والوں کے لیے جو چیز پسند نہیں کرتے، ایسا مال اللہ کے راستے میں نہ دو۔ اللہ کا جو ڈسکارڈ کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں چیزیں نہ پھینکا کرو، بلکہ اچھی چیز، ایسی چیز جو تمہیں بھی اگر استعمال کرنی پڑے تو تمہارے اوپر وہ بوجھ نہ ہو، صرف ضرورت کی وجہ سے اس کو استعمال نہ کرو بلکہ رغبت بھی ہو اس کو استعمال کرنے میں، ایسی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ ہمیشہ تمہیں ڈراتا رہے گا بھوک سے، اور برائی کے کاموں کا، فحاشی کے کاموں کو حکم کرے گا، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ، اور فضل کی اللہ تعالیٰ ترغیب دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سخاوت کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور کنجوسی کو اور کنجوس کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتے ہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ، شیطان جو ہے وہ سخی سے ڈرتا رہتا ہے، بے شک وہ گناہ گار بھی کیوں نہ ہو، اور بخیل سے مطمئن رہتا ہے، بے شک وہ عبادت گزار بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ سخی اللہ کا محبوب ہے، یہ کبھی توبہ کرے گا اور اللہ اس کو آگے لے جائے گا، اور جو بخیل ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی بڑا سخی ہے، جواد ہے، وہاب ہے، کریم ہے۔ اللہ ہمیں بھی اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اسی طرح فرما رہے ہیں کہ تم اعلانیہ بھی خرچ کر سکتے ہو، چھپ کے بھی کر سکتے ہو، لیکن اگر مخفی طور پہ کرو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کی کہ جو لوگ اپنے مالوں میں سے دن اور رات کو اور چھپ کے اور اعلانیہ طور پہ خرچ کرتے ہیں تو ان کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے، قیامت والے دن نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ اس کے بعد ربا کے حوالے سے اللہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو سود لیتے ہیں اور وہ اسی طرح قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے کہ ان کو ایسے جیسے کسی کو شیطان نے لپٹ کے دیوانہ کیا ہوتا ہے، ایسے ان کی حالت ہوگی۔ اور وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے انما البیع مثل الربا۔ یہ بہت عام ہے آج بھی کہ ہمارے ہاں لوگ اپنی سودی کام کو جواز فراہم کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ جو آپ دینی اور یا شرعی طریقہ بتاتے ہیں وہ بھی تو اس جیسا ہے، اس سے ملتا جلتا ہے۔ کچھ ضابطوں کی وجہ سے کاروبار بن جاتا ہے اور سود رہ جاتا ہے۔ تو جو شرائط ہیں، جو احکام ہیں، ان کی رعایت کر کے اگر کاروبار کیا جائے تو وہ سود نہیں ہے، اور ان کو نظر انداز کر کے اگر صرف پیسوں کے اوپر انٹرسٹ لیا جائے یا سودی قرضے دیے جائیں یا سودی قرضے لیے جائیں یا قرضے کے اوپر سود لیا جائے اور کہا جائے کہ جس طرح کاروبار میں کرایا آتا ہے اس طرح یہ بھی آ رہا ہے، تو آپ کے کہنے سے سود جو ہے وہ کاروبار یا بے خرید و فروخت نہیں بن جائے گا۔ تو اس لیے اس بات سے ڈرنا چاہیے، بلکہ جتنا سخت حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادھر آیا ہے سود کے حوالے سے، شاید کسی بھی گناہ کے اوپر ایسا حکم نہیں آیا۔ پہلی بات اللہ فرما رہے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ ربا والے کاروبار میں، ربا والے مال کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتا ہے، اور صدقات کے اندر، صدقہ خیرات کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو، گناہ کرنے والوں کو، یعنی لوگوں کی ضرورتوں کو ایکسپلائٹ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایمان والے ہو تو آج کے بعد باقی جو سود رہتا ہے اس کو چھوڑ دو، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر تیار ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور اگر تم توبہ کرتے ہو تو رأس مال جو ہے، جو تمہارا انیشل جو مال تھا وہ تم لے سکتے ہو، اور نہ تمہارے اوپر ظلم مقصود کرنا ہے، نہ تمہیں ظلم کی اجازت دینا مقصود ہے۔ اور جب لین دین کرو، اور اگر جس نے قرضہ لیا ہے وہ بندہ مشکل حالات میں ہو تو اس کو آسانی تک کے لیے مہلت دیا کرو، اور اگر ایسی صورت میں کسی کو معاف کر دو اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ اور واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور اس دن سے ڈرو جس دن تم سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر ہر ایک کو اس کے اعمال جو ہیں دیے جائیں گے، اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد آیت دین ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لین دین کیا کرتے ہوئے جب تم لوگ کسی سے کچھ دین لے رہے ہو، قرض لے رہے ہو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور اس کے اوپر گواہ مقرر کر لیا کرو، اور سفر کی حالت میں اگر لین دین کرتے ہوئے لکھ نہیں سکتے تو کوئی چیز رہن رکھ لیا کرو، اور اسی طرح گواہوں کو جب بلایا جائے ایسے موقع پہ تو وہ آئیں اور گواہی دینے میں وہ ہے جو سستی نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دین اسی طرح سکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور پھر اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کی بادشاہت جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو چیز تم چھپاتے ہو یا جو تم ظاہر کرتے ہو سب اللہ جانتا ہے،
اور خوب اللہ تعالیٰ حساب لینے والی ذات ہے. پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے, جس کو چاہے عذاب دے, وہ ہر چیز پہ قادر ہے, اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بلکہ وہ سوال کرے گا قیامت والے دن. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول اور ایمان والے جو ہیں, جو ان کے اوپر کتاب نازل کی گئی اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں, یہ سب ایمان لاتے ہیں اللہ کے اوپر, ملائکہ کے اوپر, اللہ کی کتابوں کے اوپر, رسولوں کے اوپر. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان کے اعتبار سے کسی بھی رسول میں فرق نہیں کرتے, یعنی اللہ کے کسی بھی رسول کی رسالت کا انکار نہیں کرتے, اور کہتے ہیں کہ ہم نے جو سنا اللہ کے دین کی بات کو اس کو ہم مانیں گے, اس کی اطاعت کی ہم ارادہ کرتے ہیں. یا اللہ تیری ہم مغفرت چاہتے ہیں اور تیری طرف ہی ہمیں لوٹ کے جانا ہے. تو اللہ بھی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی وسعت سے, کسی کی استطاعت سے بڑھ کے اس کے اوپر آزمائش نہیں ڈالے گا, اس سے سوال نہیں کرے گا. اور جو انسان کوئی کمائے گا وہ اسی کو اس کا فائدہ ہوگا نیکیوں کا, اور جو کوئی گناہ کرے گا اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی کہ تم اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ جو بھول کی غلطی ہو جائے یا ہم نہ چاہتے ہوئے جو غلطی کر بیٹھیں اس کے اوپر ہمارا مواخذہ نہ کرنا. اور جس طرح پہلی قوموں کے اوپر تو نے بوجھ ڈالا, جس طرح ان کو آزمایا اس طرح ہمیں نہ آزمانا, اور ہمیں معاف کر دے, ہماری بخشش فرما دے, ہمارے اوپر رحم فرما. تو ہی ہمارا مولا ہے, تو ہی ہمارا پالنے والا ہے, تو ہمارا مددگار ہے, اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں جو ہمیں تکلیفیں دینے کے در پہ ہے. اس کے بعد سورہ آل عمران ہے, یہ بھی مدنی صورت ہے, اور اس کے بھی حروف مقطعات سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع فرمایا. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, کہ اللہ کے علاوہ اللہ ہی الہ ہے, اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں, اور وہی زندہ رکھنے والا ہے, قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے ہر چیز کو. اور اسی نے اس کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے, اور اسی نے تورات کو نازل کیا تھا, اسی نے انجیل کو نازل کیا تھا اس سے پہلے, اور اس کے اندر ہدایت بھی ہے انسانوں کے لیے. اور اسی فرقان کو اللہ نے نازل کیا جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کر دیتا ہے. اور اللہ کے سامنے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے, نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر آیات جو ہیں دو قسم کی ہیں, محکمات بھی ہیں, متشابہات بھی ہیں. تو محکمات جو ہیں وہ ام الکتاب ہیں, یعنی تو آپ سے کیا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے, آپ اس کے مکلف ہیں کہ ان آیتوں کے احکام کو سنیں, سیکھیں, اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اور جو متشابہات ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, ان کی حقیقت کیا ہے, یا اسی طرح حروف مقطعات ہیں, یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی, تو ان کی تعویل میں نہ پڑھیں. راسخون فی العلم جو ہیں, جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں, ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ جو کچھ تو نے فرما دیا ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں, اور اس چیز کی سمجھ انہیں کو ملتی ہے جو عقل والے ہیں. پھر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں علم والے کہ اللہ تو ہمارے دلوں کے اندر ٹیڑھ پیدا نہ کرنا ہدایت دینے کے بعد, اور اپنی رحمت سے ہمیں رحمت عطا فرمانے اپنی جناب سے. بے شک تو بہت زیادہ فضل اور کرم کرنے والا ہے, بے شک تو قیامت والے دن سب کو جمع کرے گا, اور بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں کے اعتبار سے کہ کس طرح انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خواہشات رکھی ہیں, عورتوں کی حوالے سے بھی, بیٹوں کی خواہش بھی رکھی ہے, اور بڑے سونے چاندوں کے ڈھیر کی خواہش بھی رکھی ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی اور سواریوں کی, اس زمانے میں گھوڑے تھے, آج کل گاڑیاں, اور یہ ساری چیزیں, یعنی یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان دنیا میں حاصل کرنا چاہتا ہے, اور اسی کے لیے وہ حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ دیتا ہے, اسی کے لیے وہ اپنی ساری جو ایفرٹس ہیں ان کو جو ہے لگا دیتا ہے, اور اپنی دنیاوی زندگی کو بنانے میں مگن ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ تو تم پسند کرتے ہو, لیکن یہ سب کچھ تو دنیا میں ہی رہ جائے گا. ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ چند عرصے کی جو زندگی ہے اسی میں تم استعمال کر سکو گے, اور شاید اس میں بھی پورا موقع نہ ملے. اگر تم ان ساری چیزوں کو پا بھی لو تب بھی بعض اوقات تم ان کو استعمال کرنے سے قاصر رہو گے. اور لیکن اللہ کے ہاں بہت بڑے اجر ہیں. اور تمہیں بتاؤں کہ اس سے بڑھ کے کیا چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں. للذین اتقوا, یعنی جو اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کی بنیاد ہم نے پہلے پڑھا تھا شروع میں سورۃ البقرہ کے, کہ سب سے پہلی چیز ہے تقویٰ میں ایمان ٹھیک ہو, یعنی عقیدہ ٹھیک ہو. اس کے بعد حرام سے بچنا ہو, فرائض کی بجاوری ہو. اس کے بعد جتنا اللہ تعالیٰ کا خوف ہو, اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو, اللہ تعالیٰ کی محبت کی اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا شوق ہو. ان کے لیے کیا ہے, وہ جنات ہیں جہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے, اور وہ باغات ہیں, اور وہ قصور ہیں, اور وہ خوبصورت جگہیں ہیں جہاں پہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی, ہمیشہ کی جوانی ہوگی, اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ رکھے گا, اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ پاک بیویاں ان کو عطا فرمائے گا. اور یقیناً مردوں کے لیے پاک بیویاں ہوں گی, اور بیویوں کے لیے دنیا والے جو ان کے مرد ہیں وہ پاک ہوں گے یقیناً, اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھنے والا ہے. یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ ملے گا, جو کہتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لائے لیکن ہم گناہ گار ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں جہنم سے بچا لے. یہ وہ صبر کرنے والے لوگ ہیں, سچ بولنے والے لوگ ہیں, اور اتباع کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار رہنے والے لوگ ہیں, اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں, اور سحری کے وقت اٹھ کے اللہ سے معافیاں مانگنے والے, استغفار کرنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں, اور اہل علم بھی یہی گواہی دیتے ہیں.
اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہ بڑی عزت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور یاد رکھنا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے ہاں اسلام ہی مقبول ہے، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام ہی کو قرار دیا ہے۔ اور اس پارے کے آخر میں بھی ہم پڑھیں گے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یعنی اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام عطا کیا تھا، اور ہر زمانے کا نبی اپنے لوگوں کو جو تعلیمات دیتا ہے وہ اسلام ہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان کے اوپر ایمان لانا، ان کی شریعت پہ ایمان لانا، یہ اسلام ہے۔ ان کے آنے کے بعد، ان کی بعثت کے بعد ان کا انکار کرنا یا ان کے اوپر ایمان لائے بغیر یہ سمجھنا کہ جان چھوٹ جائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ایسی آیات آئی ہیں، آج بھی آئیں گی، اور ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور پھر انہیں فرما دیں کہ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا اسلام کے حوالے سے مگر علم آ جانے کے بعد صرف ضد وجہ بنی۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ اور اگر یہ آپ سے پھر جو ہے وہ آپ کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں یا جھگڑا کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ایمان لاتا ہوں، میں تو فرما برداری اختیار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، اور جو میرے متبعین ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنتے ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، اور ان سے بھی سوال کیجئے کہ آپ لوگ بھی ایمان لے آؤ، اور اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو یہ بھی فلاح پا جائیں گے، اور اگر یہ نہ مانیں، یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنے کی، کہ اگر یہ نہ مانے تو آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچانا ہے، آپ کے ذمے ان کو زبردستی مسلمان کرنا نہیں ہے۔ شروع میں بھی ہم نے پڑھا تھا لا اکراہ فی الدین، دین کے اختیار کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، جو چاہے اسلام قبول کرے، جو نہ چاہے نہ قبول کرے، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا جواب دینا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اسلام قبول کرے گا وہی فلاح پائے گا، وہی جنت میں جائے گا، وہی قبر کے عذاب سے بچے گا، اور جو نہیں کرے گا وہ خود بھگتے گا۔ لیکن زبردستی کسی کو اسلام کے اوپر لانا یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ جہاد بھی جو ہے وہ اسلام نافذ کرنے کے لیے، اسلام کی حکومت کو پھیلانے کے لیے، یا مسلمانوں کے دفاع کے لیے، یا مظلوموں کی مدد کے لیے ہے، وہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہے، اور نہ کسی بے گناہ سویلین کو، غیر محارب کو جو لڑ نہیں رہا اس کو مارنا جائز ہے، قطعاً نہ جہاد میں آتا ہے وہ، نہ اسلام کی حکم کے مطابق ہے، بلکہ صریحاً خلاف ورزی اور فساد فی الارض ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ اے اللہ تو ہی بادشاہت کا مالک ہے، جو جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے اسے ذلیل کرتا ہے، ساری خیریں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، دن کو رات سے، رات کو دن سے تو بدلتا ہے، زندوں کو مردوں سے اور مردوں کو زندوں سے تو نکالتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مسلمان جو ہوں گے، مومن جو ہوں گے، وہ ان کے جائز نہیں ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کافروں کو مسلمانوں کو چھوڑ کے دوست بنائیں، یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے دوستی کریں۔ اور جس نے ایسا کچھ کیا، لیکن اگر کوئی حربہ ہے، کوئی اس نے کوئی کسی وجہ سے کوئی چال چل رہا ہے، کوئی پلاننگ کر رہا ہے، کسی پلاننگ کے تحت اگر اس کو کچھ کرنا پڑے تو اور بات ہے، ورنہ جس نے کافروں کو بہتر سمجھا مسلمانوں کی نسبت اور کافروں کو سپورٹ کیا مسلمانوں کے مقابلے میں، اور اس کی جو دوستی اور دشمنی تھی اس کے معیار جو ہے اللہ کے اوپر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وفاداری والوں کے ساتھ اس کا جو ہے رابطہ نہیں تھا، جس نے اللہ تعالیٰ کو پریورٹی نہیں رکھا اپنے تعلقات کے حوالے سے، تو وہ اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے تمہیں ڈراتا ہے، تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے آنا ہے، اور تم جو کچھ چھپاتے ہو اپنے دلوں کے اندر اور جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے، اور زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اور یوم تجد کل نفس ما عملت، اور قیامت والے دن ہر ایک بندے کو اس کا کیا ہوا مل جائے گا، جو اچھے اعمال ہیں وہ بھی ملیں گے، جو برے اعمال ہیں وہ بھی ملیں گے۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اور وہ چاہے گا کہ اس کے درمیان اور اس کی برائیوں کے درمیان، اس کے گناہوں کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کو پسند کرتے ہو، تو اللہ کا فرما بردار ہو، اللہ کے قریب ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک کسوٹی بنا دیا۔ تو آپ ان سے فرمائیے کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی، اس کے جزا کے طور پہ اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہیں معاف بھی کر دے گا، اور اسی صورت میں تمہارا یہ دعویٰ قبول ہے، ورنہ قبول بھی نہیں ہے۔ اور ان سے فرما دیجئے کہ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتباع کرو، اور اگر تم نہیں کرو گے تو ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا
واقعہ ہے کہ ان کی والدہ نے نظر مانی کہ اللہ تو مجھے جو اولاد دے گا میں اس کو تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا, لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی. تو انہوں نے کہا یا اللہ تو یہ تو مجھے بیٹی تو نے دی ہے, میں نے تو نظر مانی تھی تیرے لیے. تو اللہ تعالیٰ خوب جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کفالت کے لیے زکریا علیہ السلام کو چنا, جو ایک روایت کے مطابق ان کے خالو بھی تھے. اور پھر وہ جب ان کی پرورش کرتے تھے اور وہ مسجد میں رہتی تھیں تو دیکھتے تھے کہ بے موسم کے پھل ان کے پاس پڑے ہوتے تھے. تو وہ پوچھتے تھے کہ مریم یہ کہاں سے آئے؟ تو وہ کہتی تھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دیے, اور اللہ تعالیٰ جب جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ موسموں کا پابند نہیں ہے. یہ سارے معجزات یہ بتانے کے لیے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں ہے. اللہ کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا اس کے حساب سے چلے گا, لیکن کبھی کبھی کہیں کہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں سے شک کو نکال دے. تو انہوں نے پھر وہاں پہ دعا کی, اللہ اگر تو بے موسم میں پھل مریم کو دے سکتا ہے تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میری بیوی بانجھ تھی, ہمیں بھی اولاد عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے نوازا. پھر اسی طرح مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ساری دنیا کی انسانوں میں سے. ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین, اور تو انہیں حکم دیا کہ آپ جو ہے اللہ کی فرما بردار رہیے, سجدے کیجئے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجئے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما رہے ہیں, اور جب یہ سارے واقعات ہو رہے تھے اس وقت تو آپ موجود نہیں تھے, تو اللہ تعالیٰ ہی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا کچھ بتایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت تک پہنچائی ہر بات. اسی کے بعد پھر حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ ہے کہ ان کو آ کے حضرت جبریل علیہ السلام نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا, تو وہ ڈر گئیں. وہ انسان کی شکل میں تھے, انہوں نے کہا کہ میں تو بڑی پاک باز ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہوں سے بچایا اور میں نے تو آج تک کوئی ایسی بات نہیں کی, نہ میری شادی ہوئی ہے, تو یہ کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر, مجھے کیسے بیٹا ہوگا, مجھے تو کبھی کسی انسان نے چھوا بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اسی طرح جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے جس کو پیدا فرما دیتا ہے, اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کسی کام کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن اور وہ ہو جاتا ہے. اب بعض لوگ جو انہیں عجیب عجیب تھیوریاں نکالی ہوئی ہیں کہ نہیں ان کی شادی ہوئی تھی اور یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا. صاف واضح قرآن پاک کے آیات ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہ میری شادی ہوئی ہے, نہ مجھے کسی انسان نے چھوا ہے, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں کن فیکون سے کر دوں گا, اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی کلمت اللہ کہہ رہا ہے, روح اللہ کہہ رہا ہے, اور لوگوں کو جو ہے ہضم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے. پھر اس کے بعد ان کے جو معجزات تھے ان کا ذکر ہے. اور یہاں پہ ایک اور بات, وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, اللہ نے ان کو کتاب, حکمت, تورات اور انجیل کا علم دیا. اب یہاں پہ یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ یہاں پہ کتاب اور حکمت سے مراد قرآن اور سنت ہے, اور تورات اور انجیل جو ہے وہ انجیل ان کو اللہ نے عطا کی تھی, اور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے جو شریعت تھی وہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جس آگے بھی آیتیں آئیں گی کہ ان کو دوبارہ ان کا نزول ہوگا اور قرآن و سنت کے بھی وہ عالم ہوں گے, اور اس سے پہلے کی جو کتابیں ان پہ نازل ہوئی ہیں یا جو اس سے پہلی کتابیں ان کے بھی وہ عالم ہوں گے, اور ان کے وہ معجزات سارے. اور پھر اس طرح کس طرح انہوں نے جہاد کیا انکار کرنے والوں کے ساتھ, اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کو وحی کی کہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا, کہ ہم آپ کو اٹھا لیں گے اور اپنے اوپر کی طرف بلند کر لیں گے اور آپ کو پاک کر دیں گے کافروں سے, اور آپ کے اتباع کرنے والوں کو, آپ کے ماننے والوں کو کفار کے اوپر قیامت تک ہم غلبہ دیں گے. پھر تم سب کو ہماری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے, تو ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے اختلاف والی باتوں کا. پھر آگے اللہ تعالیٰ پھر واضح فرما رہے ہیں اس بات کو, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے ہاں ویسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی ہے. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون, کہ ان کو مٹی سے بنایا پھر کہا کن تو وہ ہو گئے. اور الحق من ربک فلا تکن, یعنی جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر والدین کے بنایا, اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے بنایا. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نبی پاک کو فرما رہے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی آپ سے اگر حجت کرتا ہے, کوئی آپ سے بحث کرتا ہے, تو آپ بے شک اس کے ساتھ مباہلہ کریں. اور یہ سچے واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ بیان فرما رہا ہے, اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا عزت والا ہے, بڑی حکمت والا ہے. پھر اہل کتاب کو دعوت دینے کا اللہ تعالیٰ اسلوب بیان فرما رہے ہیں کہ انہیں کہو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ, کہ اس بات کے اوپر آتے ہیں جو ہمارے تو ہمارے دونوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے, اور ہم کسی کو اللہ کو چھوڑ کے کسی کو اپنا رب نہیں بنائیں گے, یعنی کسی کو اپنا حاجت روا مشکل کشا نہیں بنائیں گے. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون, اور اگر تم اس کے اوپر ایمان نہ لاؤ تو شہادت دو کہ ہم لوگ اللہ کی اتباع کرنے والے فرما بردار ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے کہ
ابراہیم علیہ السلام جو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، لیکن وہ تو حنیف مسلمہ تھے، یعنی وہ شرک سے بیزار تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے بیزار ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوه هذا النبی، کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو حقدار ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، وہ تو وہ لوگ ہیں جن نے ان کی اتباع کی، اور یہ نبی ہیں جو ان کے منہج پہ ہیں، جو توحید والے ہیں، جو شرک سے بیزار ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے مومنوں کا دوست ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اکبر یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت فضل کرنے والا ہے، بہت بڑا فضل کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے، حکمت دے، نبوت دے، اور پھر وہ لوگوں کو کہے کہ اب تم میرے بندے بن جاؤ، بلکہ نبیوں کا کام تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ تمہارا رب ہے، کوئی نبی رب نہیں ہے، کوئی نبی پالنے والا نہیں ہے، کوئی نبی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ صاف آیات ہیں قرآن پاک میں، اللہ فرماتے ہیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ ادھر بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ یہ نبی کی یہ شایع ہے کہ وہ فرشتوں کو یا نبیوں کو ارباب بنا لے، نہ اس کا حکم دیتا ہے۔ کیا وہ يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا نبی تمہیں کفر کا حکم دیں گے بعد اس کے کہ تم ایمان لے آئے؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آگے بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے عہد لیا تھا اس بات کا کہ ان کو کتاب اور حکمت دینے کے بعد کہا کہ جب تمہارے پاس وہ رسول آ جائیں گے جو تمہاری ان کتابوں کے اوپر ایمان لائیں گے، تو تم نے ضرور ان کے اوپر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ اور پھر کہا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو اب اس کے بعد جو ایمان نہیں لائے گا تو وہی لوگ فاسق ہوں گے۔ پھر ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور دین کو تم چاہتے ہو، اور اسی کے لیے زمین اور آسمان جو ہیں وہ فرما برداری اختیار کرتے ہیں، چاہتے ہوئے بھی یا نہ چاہتے ہوئے بھی، اور سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے کہ سارے انبیاء کے اوپر ایمان لاؤ، اور پھر وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قیامت والے دن جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا، وہ بے شک وہ ہیومنزم ہو، بے شک وہ چیریٹی کر کے آیا ہو، بے شک اس نے سائنس کے جو ہے دنیا فتح کر دی ہو، بے شک اس نے میں کہتا ہوں راکٹ بنائے ہوں، بے شک اس نے ناسا کو جو ہے نئے سرے سے اس نے جو ہے اس کی رینویشن کر دی ہو، جو اسلام لے کے نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ جتنا مرضی اس نے انسانیت کی خدمت کی ہو، اللہ نے صرف انسانیت کی خدمت کو معیار نہیں رکھا۔ جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائے گا اللہ تعالیٰ اس کو، ہاں اگر ہمیں ان کی فکر ہے تو ہم ان کو دعوت دیں، ان کو اس طرح کے مسلمان بنیں کہ وہ ہمارے سے متاثر ہوں، ان تک دین کی دعوت کو لے کے جائیں۔ جس نے ماننا ہے وہ مان لے گا، جو عناد رکھے گا، جو نہیں مانے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد پھر کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا اور وہ گمراہ ہیں۔ اور وہ لوگ جو کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ تعالیٰ ان سے زمین کے وزن کے برابر بھی سونا قبول نہیں کرے گا، بے شک وہ قیامت والے دن اس کو فدیہ کریں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ماہ قرآن میں قرآن کے ساتھ محبت و الفت کے اظہار اور قرآن کریم کے عالی شان پیغام سے آگاہی کے لیے دیکھیے پروگرام گلدستہ قرآن۔ آج رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو۔